تو تراویح کی نماز کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ یہ خوش دلی کے ساتھ پڑھو، اور یہ ہماری صحت کے لیے، ہماری تندرستی کے لیے بڑے فائدہ مند چیزیں ہیں، اس لیے کہ ہم دن بھر کے بھوکے رہتے ہیں، تو جب مغرب میں کھانے پر پڑھتے تو ایسا پڑھتے جیسے ہم نے زندگی میں کبھی کھایا نہ ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھانے کی ایسی جلدی ہوتی ہے جس کی وجہ سے افطار کی دعا بھی ہمیں یاد نہیں رہتی ہے۔ تو تراویح بھی ہماری صحت کے لیے سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی، لیکن فائدہ ہمارا بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ پورا رمضان کا مہینہ مکمل نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرے امتی رات کو تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح میں سجدہ ہوتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک اسے 1500 نیکیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ قیام کا ثواب تو اللہ جانے، رکوع کا ثواب تو اللہ جانے، جلسے کا ثواب تو اللہ جانے، قاعدے کا ثواب تو اللہ جانے، یہ تو ایک سجدے کی 1500 نیکیاں، تو 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں تو 6000 نیکیاں ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے جس کے 60,000 دروازے، سونے چاندی کا سرخ یاقوت سے آراستہ محل، سونے چاندی کا محل جس کے 60,000 یعنی 60,000 60,000 دروازے۔ ارے کسی مالدار کے گھر کا ایک دروازہ ہوگا، 2 دروازے ہوں گے، وہ تراویح پڑھنے والے کو ایسا گھر ملے گا جس کے 60,000 دروازے، اور ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے چاندی کا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی امتی جب رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سحری سے لے کر افطاری کے وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو ایک فرشتے کی دعا کافی ہو جاتی ہے، لیکن 70,000 فرشتے روزدار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا کوئی امتی رمضان میں کوئی بھی نماز پڑھے، چاہے دن میں پڑھے چاہے رات میں پڑھے، دن میں نفل نمازیں، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، رات میں نفل نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، یہ دن رات میں کوئی بھی نماز پڑھے، ہر نماز میں سجدہ ہوتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک اسے ایک درخت، ایک جھاڑ نصیب فرمائیں گے جس کے سائے سے آدمی چلے گا تو 500 سال تک چلتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں وہ مہینہ عطا فرمانے والے ہیں۔ معلوم نہیں آئندہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہمیشہ اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھنا چاہیے، ہر رات کو آخری رات سمجھنا چاہیے، ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھنا چاہیے۔ یہ پیارا مہینہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، اس مہینے کی خاص طور پر قدر کر لینی چاہیے۔